الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ الشریعہ انٹرنیشنل سے فقہ، مسائل، فضائل اور اسی طریقے سے مؤثر واقعات، تجوید، عربی، یہ سب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عید کے بعد مزید جو ہے جو بچوں کی عربی تھی اس کی بجائے جو بڑے حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، انجینئر حضرات ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے انہیں بھی عربی سکھائیں گے۔ سوال ہے، کیا کافر کی دکان سے کوئی کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں؟ اصل میں کھانے میں کفر نہیں ہوتا، کھانے میں تو حلال حرام کو دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی دکان ہو، اگر مسلمان کی دکان میں حرام بیچا جاتا ہے تو آپ نہیں کھائیں گے۔ اگر کسی کافر کی دکان میں حلال چیز بیچی جاتی ہے، اس میں شراب نہیں، خنزیر نہیں، تو آپ اس سے چیز لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ سوال ہے، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے قسم کھائے کہ میں فلانا کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، اور وہ کام کر دیا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یا صدقۃ الفطر کے مطابق جو ہے وہ 2 کلو گندم دے گا یا اس کی قیمت، یا جو ہے کشمش جو ہے 3.5 کلو اور کھجور 3.5 کلو، اور جو 3.5 کلو کے برابر قیمت کے پیسے دیے جائیں گے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا کپڑے دیے جائیں گے، یا غلام آزاد کیے جائیں گے۔ ایک شخص جو ہے وہ دن کو دیر سے اٹھا اور وہ روزہ رکھنا چاہتا تھا، تو نیت کب تک کر سکتا ہے؟ اصل میں جو روزے یعنی رمضان کی نیت اگر اس نے رات کو نہیں کی تھی تو دن کے آدھے دن سے پہلے زوال سے پہلے جو ہے وہ جو ہے نیت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو ہے نظر معین ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں فلانے دن جو ہے روزہ رکھوں گا، تو اس دن بھی وہ نصف النہار سے پہلے جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے۔ یا نفلی روزے جو ہیں اس نے کھایا پیا نہیں ہے کہ دل چاہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو آدھے دن سے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے۔ قربانی کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو غریب شخص کیا کرے گا؟ غریب تو دوبارہ نہیں کر سکتا، لیکن امیر شخص دوسرا لے گا اور اس کو کرے گا۔ نفلی صدقات 2 قسم کے ہیں، ایک نفلی ہے، ایک واجبہ ہے۔ اگر نفلی صدقہ کسی نے کیا ہے تو خود کھا سکتا ہے، اگر نذر نیاز یا ایسی چیز ہے تو وہ صرف غریب ہی کھائیں گے اور کوئی اس کو نہیں کھا سکتے۔ قے جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ قے اگر جسم میں لگ جائے، جسم پر، کپڑوں پر لگ جائے کسی چیز پر، تو اگر وہ منہ بھر کر ہے، یعنی منہ بھرنا اسے کہتے ہیں کہ آدمی کا منہ ایسے ہو جائے، اس سے منہ، اور وہ ناپاک کے حکم میں، خواہ وہ بچے کا ہو یا بڑے کا ہو، یا جسم کو لگے یا کپڑوں کو لگے، وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ تکبیرات عید کے کتنے دن ہیں؟ یاد رکھیں کہ تکبیرات تشریق، تکبیرات تو ویسے پہلے ذوالحجہ سے شروع ہو جائیں، 9 تک تو چلتے رہیں گے، یہ 8 تک، اور 9ویں یعنی عید سے 1 دن پہلے اور عید کے 3 دنوں کے 1 دن بعد، یہ 5 دن ہیں، اس میں تکبیرات پڑھی جائیں گی، اور وہ تکبیرات جو ہیں وہ 1 دفعہ پڑھنا اس کا واجب ہے، اور عورتوں کا پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن عورتیں آہستہ اور مرد بلند آواز سے اس کو پڑھیں گے۔ یہ تو تھے مسائل۔ بہرحال ابھی آپ ایک واقعہ سن لیجئے کہ لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو بھی یہ ایمان دے کہ جس طریقے سے جنید جمشید نے، ان کا ایسے زبردست ایمان، جب اس نے توبہ کی اور اللہ کے راستے میں نکل گیا اور اس نے داڑھی رکھ لی، تو ان کو جو 16-17 سال جنہوں نے گانا سکھایا تھا، انہوں نے کہا ایک گانا ہے لیکن داڑھی چھوٹی کرنی ہے۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ نہیں، 1 دفعہ آپ نے نبی کی داڑھی رکھ لی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، جیسے ایک ملک کا جھنڈا اور پہچان ہوتی ہے،
مسلمان کی یہ پہچان ہے، اور تمام انبیاء نے داڑھی رکھی، تمام صحابہ نے داڑھی رکھی، اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ؟ جو کام نبی نے کیا ہے وہ بغیر فائدے کے ہو سکتا ہے، جو کام صحابہ نے کیے وہ بغیر فائدے کے ہو سکتا ہے۔ نبی کی صورت اللہ کو محبوب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ میں بیوی سے پوچھوں گا، فتوے بیویوں سے نہیں پوچھے جاتے، فتوے جو ہے اللہ اور اللہ کا رسول جو فرمائے گا ہمارے لیے وہی ہے اصل۔ میں اچھا لگوں نہ لگوں، میرے رب کو یہ پسند ہے تو میں داڑھی رکھوں گا۔ اور ہمت کرنے ہیں ہم جو ہے جب انگریزوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے کوئی فرینچ قسم کی ہے، کوئی ایک کٹ کوئی دوسرا کٹ، آدمی کو چاہیے کہ وہ نبی کا کٹ استعمال کرے اور نبی کے کٹ پہ اس کو غیرت ہو۔ جب اسے کہا کہ داڑھی کو کاٹ دیں، اتنے لاکھ آپ کو گانے کے ملیں گے، اس نے کہا میں لاکھوں روپے چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو بھی یہ نصیب فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو، اولاد کو بھی یہ طریقہ نصیب فرمائے۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کہتے ہیں پردہ کریں۔ ظاہر ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، 22ویں پارے میں ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا حکم ہر انسان کو ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کا کام یوں ہے کہ میری سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ نے فرما دیا تو یہ اصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ اگر آپ کا ہے، جو آپ کے سامنے مرد ہے اس کے دل کا پردہ ہے۔ میرے عزیز و شریعت نے دل کے پردے کا نہیں کہا، دل تو ویسے ہی پردے میں ہے پہلے سے۔ شریعت نے کہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو چھپائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جب حج کے لیے جاتے تھے اور احرام میں ہوتے تھے تو چہرہ کھلا ہوتا تھا، لیکن سامنے سے جب اور کوئی شخص آ جاتا تو ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتے۔ میرے نبی کی بیوی تو چہرے کو چھپائے، اور ان کی بیٹی نے کہا اے علی اگر میں پہلے مر گیا تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے چلو، تاکہ میرا چہرہ تو چھوڑ، میرا جسم تو چھوڑیں، میرے جنازے کی چادر بھی کسی کو نہ۔ یہ ہے، کاش کہ میری بیٹی بھی ایسے کہتی، کاش کہ میری بیوی بھی ایسے کہتی، کاش کہ میری ماں بھی ایسے کہتی، کاش کہ میرے بیٹی بھی ایسے کہتی۔ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں جو نبی کے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کہہ کر کے اس کو ماڈرن کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماڈرن جنت میں جائیں گے، میرے اللہ نے فرمایا کہ نیک جنت میں آج بھی ایسے عورتیں ہیں جو نیک ہیں، پاک ہیں، صالح ہیں، پردے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو بھی کر دے۔ ابھی ہم نے سورۃ الناس کے بعد سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ فلق کے اندر جو ہے زیادہ پریکٹس ہوتی ہے قلقلہ کی۔ قلقلہ کہتے ہیں وہ حروف جو 5 ہیں، قو، قو، بو، جد، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس میں جھٹکا ہوتا ہے، جنبش ہوتی ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حروف سورۃ الفلق میں زیادہ ہیں۔ اب ہم اس میں روزانہ ایک ایک آیت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف کو ادا کہاں سے کرتے ہیں؟ زبان کے آخر کو اوپر زور دیں۔ قل اعوذ، قل اعوذ، ذال کو زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کا سرا۔ قل اعوذ برب الفلق، دیکھیں قاف میں جنبش آئی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ فلق، فلق نہیں، فلق غلط ہے، فلق۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ ابھی ہم نے با، تا، سا، جیم، ہا، خو، دال۔ آج دال کی مشق ہے، یعنی دال کو اگر آپ ساکن کر دیں تو الف کے اوپر زبر دے دیں، الف دال زبر اد، الف دال زیر اد، الف دال پیش اد۔ اب شد کے ساتھ الف با زبر اب، با زبر با، الف با زبر اب، با زیر بے، اب بے، الف با زبر اب، با پیش بو، اب بو۔ ایسے اب الف کے حرکت کو تقسیم کر دو اور بدل لو، اب، اب، اب۔ اب تنوین کے ساتھ، یعنی ہر چیز کے ساتھ، تاکہ ایک طریقہ آ جائے۔ آپ کہیں د، د، دو، د، د، دو،
دو. اب ہم نے پہلے پڑھا تھا مخ دماغ کیا کام کرتا ہے؟ سوچتا ہے. فکرا اس نے سوچا. پھر اس کے بعد تھا کیا تھا؟ جبہہ. جبہہ کے معنی پیشانی. پیشانی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ اس نے سجدہ کیا. پھر کیا ہے؟ عین آنکھ. اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. نظرہ اس نے دیکھا. پھر کہتے ہیں سننا. کان کے معنی اذن. کان کے معنی اذن. اور اس نے کیا کیا؟ سمعا. تو اذن کان ہے اور یہ اسم ہے لیکن اس کا ایک کام ہے سننا وہ فعل ہے. اور ایک ہے ناک انف. انف انف ایک اس کا کام ہے شم سونگا. شم سونگا. شم سونگا. چہرہ جو ہے اس کو وجہ کہتے ہیں. چہرے کو وجہن کہتے ہیں. وجہ کہتے ہیں. اور اس کا ایک کام ہے کیا ہے؟ کسی کی طرف توجہ کرنا. توجہ خالد. توجہت عائشہ. یہ جو ہیں ایک توجہ ہے ایک توجہ. آج کا سبق یہ ہے کہ منہ کو کہتے ہیں فم. منہ کو کہتے ہیں فم. منہ کو کہتے ہیں فامیم فم. اور منہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں کوئی چیز. اکل اس نے کھایا. اکل اس نے کھایا. اکل ابو بکر. اکل عمر. اکل عثمان. اکل علی. یہ جو ہے اس طریقے سے. اور اکلت کے معنی ہیں یہ مؤنث ہے. اکلت خدیجہ. اکلت عائشہ. اکلت فاطمہ. اکلت سمیہ. یہ جو ہے اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہم نے آج فم لیا ہے. فم کے معنی منہ. تو میرا منہ یا لگا دیں فمی. آپ کا منہ فمو کا. اس کا منہ فمو ہو. اس عورت کا منہ فمو ہا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کو جب آپ کہیں گے عربی کے اندر اور اس کے اندر جو ہے اس منہ کو فو بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ فو. یہ بعد میں اس کی تفصیل آئے گی. ابھی میں نے یہ آپ کو ایک چھوٹا سا وہ طریقہ بتا دیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے آہستہ آہستہ عربی کو سیکھنی ہے. اور انشاءاللہ عید کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے اور زندگی رہی تو عید کے بعد بڑے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہم عربی کا اس انداز سے شروع کریں گے کہ اس میں ان چھوٹے حروف اور اسماء اور افعال کے علاوہ بڑے بڑے بھی لیں گے اور جدید حروف وہ لیں گے. جدید اسماء لیں گے تاکہ لوگوں کو نئے الفاظ جو ہے وہ سمجھ آ سکیں. آج کے دور میں یہ موبائل کیا ہے, فیشن کو کیا کہتے ہیں, سم کو کیا کہتے ہیں, اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے, آپ کے لیے بھی آسان فرمائے. آج جو ہے یہ ہے کہ جب ناک بند ہو جائے تو ناک بند کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ناک بندنے کے لیے یہ ہے کہ آپ آدھا چمچہ وکس لے لیں اور اس کو پانی میں جوش دیں. جب پورے گلاس سے آدھا گلاس وہ جوش مارتا رہ جائے تو اس بھاپ کو آپ ایک کپڑا لے کر اوپر ڈال لیں اور ناک کے ذریعے جو ہے آپ اس بھاپ کو کھینچیں. 10 منٹ تک انشاءاللہ ناک جو ہے وہ کھل جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے آسان فرمائیں گے. اور دوسرا وظیفہ اس کے بارے یہ تو ایک دوائی تھی. وظیفہ یہ ہے کہ علم نشرح جو ہے وہ آپ 3 بار پڑھیں اور ناک پر دم کریں. جس کی ناک بند ہو علم نشرح لکا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں بھی شفا ہے اور یہ آپ نے 41 دن کرنا ہے تو ناک کی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. ایک اور جو ہے وظیفہ جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ کان کا درد جو ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے. تو اسی طریقے سے آپ جو ہیں کان کے درد کے لیے 1 گلاس پانی لے لیں اور پانی سے بہتر ہے کہ آپ دودھ لے لیں اور اس میں آپ آدھی چمچی وہ جو ہے آپ ہلدی ڈالیں اور ہلدی کے ساتھ جو ہے دالچینی ڈالیں اور اس طریقے سے آپ جو ہے شہد کو ساتھ ملا لیں اور وہ اس کو پیے تو انشاءاللہ بہت جلدی چند ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آرام فرما دیں گے. اگر یہ مشکل ہے تو سرسوں کا تیل جو ہے لہسن اس کے اندر
اتنا کر دیں، اتنا جلا لیں، جب براؤن ہو جائے تو پھر اس کو چھان لیں۔ اس کے جو قطرے ہیں تو دن کو صبح 2 قطرے اور دوپہر کو 2 قطرے اور شام کو 2 قطرے رہیں تو چند دنوں میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ بہرحال ایک وظیفہ ہے، کان کا شدید درد ہو تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ جو ہے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور ایک ہے سورۃ کہف میں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور سورۃ لقمان کے یہ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ جو ہے آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے، اولاد کو نیک صالح بنا دے، جو دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کر دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسل جو ہے وہ دیندار ہو، نیک تاجر ہو، وہ نیک ڈاکٹر ہو، وہ نیک انجینئر ہو، وہ نیک پروفیسر ہو، وہ نیک استاد ہو، وہ نیک مزدور ہو۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی